بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہیں جی؟ اچھا بچوں، آج ہم پہلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ یہ مزے کی چیزیں ہیں، بڑے آرام سے آپ کو سمجھ آئے گی اور اچھی طرح اس کی تیاری کر سکیں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ ایک تو ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور ایکسرسائز جو ہے وہ کریں گے۔ پہلے تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ آلویز کوئی بھی چیز ہو اس کو سمجھتے ہیں، ویسے بھی یہ اسلامیات ہے، اس کی جنرل چیزیں ایز اے مسلم اس کی جنرل چیزیں ہمیں آنی چاہیے۔ جتنی ہمیں یہ چیزیں آتی ہوں گی ہمارا اسلام کا نالج اتنا ہی بڑھے گا، اور ظاہر ہے یہ ثواب کا ثواب بھی ہوگا۔ اس کو ٹائم دینا، اس کو جتنا ٹائم دیں گے یہ ثواب کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کی لائف بھی اچھی ہوگی۔ مے بی آپ اس ویڈیو کو دیکھنا نہیں چاہ رہے تو ویڈیو کو آپ ہیڈ فون لگا کر سن لیا کریں، سننے سے بھی آپ کی تیاری ہو جائے گی۔ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو سننے سے یاد ہو جاتا ہے، اور کچھ اسٹوڈنٹ جن کو دیکھ کر یاد کرنے سے سبق یاد ہو جاتا ہے۔ یہ جو آفیشلی آپ کا چیپٹر نمبر 1 ہے، یہ تعارف قرآن مجید سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ بیسیکلی جو چیپٹر نمبر 1 ہے وہ ہے قرآن مجید کا تعارف، کیسے اس کو اکٹھا کیا گیا، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات نازل ہوتی تھیں، اوورآل قرآن مجید کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ اس کے اندر آنی ہیں۔ تو چلو اس کو شروع کرتے ہیں۔ تعارف قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت، یعنی قرآن مجید کو کس طرح اکٹھا کیا گیا، کس طرح اس کو لکھا گیا اور کس طرح اس کی حفاظت کی گئی۔ سب سے پہلے یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ قرآن مجید کو کس طرح اکٹھا کیا گیا، کس کے ذریعے اس کو نازل کیا گیا اور اس کی حفاظت کس نے کی، کس طرح کی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ لفظ قرآن قراءتن سے ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ یہ جو لفظ قرآن ہے، سب سے پہلے ہم قرآن مجید اس کا جو لفظ قرآن ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ لفظ قرآن یہ کس سے ہے؟ قراءتن سے، مطلب یہ لفظ قرآن قراءتن سے بنا ہے، جو اس کا اصل مادہ ہے وہ قراءتن ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہے۔ چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، یعنی دوسری کتابوں کی بنسبت تورات، انجیل، زبور، ان کی نسبت یہ جو قرآن مجید ہے یہ سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ پڑھنے کے ہے، یعنی بار بار اس کو پڑھا جانا، اور یہ کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ قرآن پاک کس پیغمبر، کس رسول پر یہ نازل ہوا؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ جو قریبی فرشتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ اب اس میں آپ کے جنرل نالج کی باتیں بھی آ رہی ہیں، جو آپ کو کسی جاب کے ریلیٹڈ یا آگے کسی کوئی بھی NTS MD CAT جو اسلامیات کے ریلیٹڈ ہوگا وہ آپ کے MCQ اسی میں سے بنیں گے۔ قرآن مجید کس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ قرآن مجید کتنے عرصہ میں نازل ہوا؟ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ MCQs آپ کے جنرل نالج میں آ سکتے ہیں۔ اسی طرح لفظ قرآن جو ہے یہ کس سے ہے؟ قراءتن سے ہے، قرون سے ہے، اس طرح کے مختلف آپشن ہوں گے، ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہے قراءتن سے۔ یہ آپ کے جنرل نالج کی بات میں کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ اب آپ کا سوال بن سکتا ہے کہ قرآن مجید کا معجزہ بیان کریں، یا قرآن مجید کا معجزہ کیا ہے، یا قرآن مجید کا اعجاز لکھیں۔ تو اس کا آپ نے جواب یہ لکھنا ہے، قرآن مجید کا معجزہ کہ اسے پڑھنے والا کبھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہر لمحہ نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کی یہ واحد کتاب صرف قرآن مجید ہی ہے جس سے انسان اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ بار بار پڑھنے سے اس کو دل کو سکون اور سرور ملتا ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں، انگلش ہو گئی، میتھ ہو گئی، اور بھی کوئی بھی
کتاب آپ لگا لیں اس سے انسان تھک جاتا ہے۔ آگے جو ہے پوائنٹ، محفوظ ترین کتاب۔ تمام کتابوں میں سے آسمانی کتابیں جتنی بھی آج تک نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل یا صحیفے، جتنی بھی چیزیں نازل ہو چکی ہیں ان میں دنیا میں رد و بدل ہو چکا ہے۔ کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جو آج تک محفوظ ہو، لیکن قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے جو آج تک لفظ بلفظ اسی ہی شکل میں موجود ہے جس طرح یہ نازل ہوا تھا۔ اس کا ذمہ جو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا تھا، قرآن پاک میں ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس چیز کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہو، جس چیز کی حفاظت کرنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہو، اس میں کس طرح رد و بدل ہو سکتا ہے؟ تو آئیں چلتے ہیں، محفوظ ترین کتاب قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل بھی ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ، اسی طرح بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں، یہ آپ کا سوال بن سکتا ہے۔ اس میں آئے گا قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی۔ یہ بھی ایک قرآن پاک کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کی عالمگیریت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے، یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح یہ قرآن پاک بھی، یہ بھی ایک تمام جہان والوں کے لیے ایک عالمگیر کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور رسالت تمام جہانوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام جہان والوں انسانوں کے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے بعد آگے پوائنٹ ہے، عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور مبارک تھا اس میں قرآن پاک کو کس طرح جمع کیا گیا، کس چیز پہ لکھا ہوا تھا، کس طرح اس کو اکٹھا کیا گیا، تو اس کے اوپر یہ اندر بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ زندہ تھے، آپ کی زندگی میں اکثر صحابہ کرام جو تھا وہ قرآن مجید کو زبانی یاد کر لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآن آیات کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ کس چیز پر لکھوایا کرتے تھے، وہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ عہد رسالت میں قرآن مجید پتھر کے انسلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے وغیرہ، ہڈیوں وغیرہ پر یہ لکھا ہوا کرتا تھا۔ یہ ہے عہد رسالت میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا انداز کہ اس کو کس طرح جمع کیا گیا تھا۔ آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عہد صحابہ کرام کا دور مبارک شروع ہوتا ہے۔ اس میں پھر اس قرآن پاک کو کس طرح جمع کیا گیا تھا، کس طرح اس کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، لیکن حکومتی سرپرستی قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جب جنگ یمامہ یہ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہوئے۔ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی تھی؟ جنرل نالج ہے یہ آپ کا۔ جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی۔ اس کے علاوہ دوسرا آپ کا یہ بھی کویسچن بن سکتا ہے کہ کس جنگ میں سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہوئے، تو اس میں آپشن آئے گا جنگ یمامہ۔ یہ بھی اکثر جاب کے ریلیٹڈ NTS MT-CAD جو بھی اسلامک لیول پہ MCQs ہوتے ہیں ان میں بھی یہ اکثر آپ کے MCQs آتا ہے، چاہے وہ انٹر لیول پہ ہو، BA لیول پہ ہو، MA لیول پہ ہو، میٹرک لیول پہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس وقت جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ تو یہ اسی طرح چلتے چلتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق، دیگر جلیل صاحب وغیرہ انہوں نے مشورے سے قرآن مجید کی تدوین کا آغاز کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق اس کام کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟
قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا۔ کس کو؟ حضرت زید بن ثابت کو۔ حضرت زید بن ثابت جنرل نالج ہے، کاتب وحی بھی تھے۔ حضرت زید بن ثابت کون تھے؟ کاتب وحی بھی تھے۔ اور قاری قرآن کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت زید بن ثابت کو کہا جاتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ یہ آگے انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں وحی کے لکھنے کا جو کام ہوتا تھا وہ بھی آپ انجام دیا کرتے تھے۔ یعنی سمپل الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف یعنی ایک کتابی صورت میں انہوں نے ایک جلدی صورت میں جمع کر لیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی وہ کتابی صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد کس کا دور؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کی طرف یہ منتقل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہی مصحف یہی نسخہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ یہ بھی آپ کا MCQs ہے۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ ان کی تحویل میں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد یعنی حضرت عمر فاروق کے بعد کس کا دور ہے؟ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دی اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دیا۔ یہ تھا ہمارا جو چیپٹر نمبر 1 ہے، اس کا تعارف قرآن مجید کے چند اہم پوائنٹ جن کو ہم نے ریڈنگ کیا ہے۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ کریں گے اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔